ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ انسانوں کی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہے۔ انسانوں کے پہلے انسان اور انسانوں کے باپ حضرت آدم ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات میں بابائے جن کون ہے؟ سب سے پہلے کس جن کو پیدا کیا گیا، اس کا نام کیا ہے؟ سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 اور 16 کے ضمن میں ہم ان باتوں کو جانیں گے۔ وَخَلَقَ، اور اس نے پیدا کیا، الجان، جان کو، مِن مَارِجٍ مِّن نار، مختلف قسم کے آتشی شعلوں کو ملا کر آگ سے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نار، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے۔ قرآن حکیم نے اس سے پہلی آیت یعنی 14 میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، جس سے سمجھ آتی ہے کہ انسان ایک الگ مخلوق ہے، اور 15 نمبر آیت سورہ رحمان، اس میں جنات کا ذکر ہوا۔ ایک کی اصل یعنی انسان کی اصل مٹی ہے اور جنات کی اصل آگ ہے، اور پھر جنات کے حوالے سے آج کی شاید جدید سائنس، اور یقیناً جدید سائنس بھی خاموش ہے کہ جنات رہتے کیسے ہیں، ان کی معیشت کیسی ہے، ان کا سلسلہ تناسل کیسا ہے، ان کے مشاغل کیسے ہیں، وہ خاموش ہے سائنس۔ لیکن قرآن وہی ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور پوری سورت قرآن کی سورہ جن اس حوالے سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور مختلف احادیث کا بلکہ اخبار متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ کئی مرتبہ جنات رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی رہائش گاہ پر لے کر گئے، بیعت بھی کی انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے، اسلامی احکام بھی سیکھے، اور بلکہ بعض جنات کا انسانی شکل میں آ کر انسانوں سے سیکھنا بھی بیان کیا گیا ہے۔ جن کا بیسیکلی معنی یہ ہوتا ہے کہ جو نظروں سے مخفی ہو۔ جنات چونکہ نظروں سے مخفی ہوتے ہیں، اس لیے انہیں جن کہا جاتا ہے۔ جس طرح انسانوں میں باشعور انسان ہوتے ہیں، با اختیار انسان ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی باشعور جنات ہوتے ہیں، با اختیار جنات ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے لیے احکام شریعت کی پابندی کرنا ضروری ہے، اسی طرح جنات کے لیے بھی احکام شریعت کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بن کر مبعوث ہوئے، اسی طرح جنات کے لیے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو جن ہے اس کو آگ سے پیدا کیا۔ قرآن مجید نے کہا وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور جان کو پیدا کیا، مِن مارج، مارج آگ کی لپٹ جو زبان اوپر ہوتی ہے وہ شعلہ سا مارج کہلاتا ہے۔ تو مختلف قسم کے آتشی شعلوں کو ملا کر آگ سے پیدا کیا گیا۔ گویا پہلے بابائے جن کا نام جان ہے، اور پھر جس طرح پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح پہلے جن کو آگ سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد سلسلہ تناسل جس طرح انسانوں میں ہوتا ہے اسی طرح جنات میں بھی ہوتا ہے۔ وہ نر بھی ہوتے ہیں اور مادہ بھی ہوتے ہیں، مختلف ان کی قسمیں ہیں۔ تو قرآن حکیم نے یہاں پر کہا کہ اور پیدا کیا جنوں کو، جان کو آگ کے خالص شعلے سے، اور اس کے بعد پھر انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب کر کے آیت نمبر 16 میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ انسان دیکھو تو سر سے پاؤں تک اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کا ناک، اس کے ہاتھ، اس کا دل، سارے اعضاء تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح جنوں کو بھی کہا کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان کی آیت 15 اور 16 ہمیں درس دیتی ہے
کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کا اعتراف کریں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔